بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ بہت تیزی کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں۔ ہر لمحہ سیاست ایک نیا رخ، ایک نئی کروٹ بدل رہی ہے۔ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ سٹوریز دو ہیں اور سٹوری یہ ہیں کہ پنجاب میں الیکشن اب اپریل میں ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے۔ بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی ڈیٹیلز تجزیے کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور دوسرا کہ یہ صدر صاحب کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہنے والے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ یہ کب ہوگا؟ دو اجلاسوں کا حال بھی آپ کو بتانا ہے۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پہلے کون آئے گا؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے، اور بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی کوئی ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ تو لیکن غریب کو یہ سارا چسکا چلتا رہے گا۔ جی ہاں، میں اس وجہ سے کہتا ہوں یہ سیاسی چسکا ہے نا، یہ چلتا رہے گا، لیکن غریب کو آٹے کی پڑی ہے، سر ڈھانپنے کی پڑی ہے، جسم ڈھانپنے کی پڑی ہے۔ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کمبل نہیں ہے۔ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جس طریقے سے وہ گزارا کر رہے ہیں، کھانے کی پڑی ہے۔ ان بیچاروں کو آٹا نہیں ہے، ان کے پاس 150 160 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے۔ خان صاحب کی حکومت ہے، افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے، گودام بھرے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کے تعاون سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک ڈاکخانے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے اعتماد کا شکریہ، لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی آپ کے اعتماد پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کی ہے الحمدللہ۔ آئندہ بھی اسی طرح سے یہ کوشش جاری رہے گی۔ تو بہرحال اب یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن اب آ جائیں اب پنجاب کی صورتحال پہ۔ جناب اجلاس ادھر خان صاحب نے بھی بلایا ہوا ہے، ایک اجلاس کل بھی ہو گیا ہے پی ایم ایل این کا، ایک اور بھی ہونا ہے۔ کراچی میں بھی وہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے کل، ٹھیک ہے نا، 15 کو، اور اسی طریقے سے۔ تو اب آج ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، کیونکہ جو سمری بھیجوائی تھی نا پرویز الہی صاحب نے گورنر صاحب کو، اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آج رات 10:10 پہ۔ تو امید یہی ہے، شنید یہی ہے کہ گورنر صاحب آج رات 10 بجے تک کسی بھی وقت سمری پر دستخط کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت دستخط ہو بھی چکے ہوں۔ اچھا، کیونکہ اگر وہ 48 گھنٹے تک دستخط نہیں کرتے تو اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انہونی نہ ہوئی تو، ہاں پاکستان میں انہونیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل انہونیاں، جمہوری انہونیاں، غیر جمہوری انہونیاں، کئی قسم کی انہونی۔ تو اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو اسمبلی آج رات 10 بجے تک تحلیل، ٹھیک ہے، ختم۔ اس کے بعد سنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد تو دیکھتے ہیں نا اب الیکشن اپریل میں ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے۔ کل کچھ جو رپورٹڈلی جو کچھ نیوز چینل، کچھ جو ہے نا اخبارات جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کل جو اجلاس ہوا نون لیگ کا، اس اجلاس میں یہی طے پایا کہ جی الیکشن کرا دیں، ٹھیک ہو گیا نا پنجاب میں، اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں وغیرہ۔ لیکن ایک بات ہے، الیکشن کی ڈیٹ جو بتائی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ گورنر صاحب ہی مقرر کرتے ہوتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ، اور الیکشن کی جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 اپریل۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذرا ڈاٹس ملائیے گا، یہ کیا وجہ؟ کیونکہ 90 دن میں ہوتا ہے نا۔ اب 90 دن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن جنوری میں کرا دیں، ٹھیک ہے نا جی، 90 دن کے اندر ہوتا ہے نا الیکشن کرانا ہوتا ہے، فروری میں کرا دیں، مارچ میں کرا دیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ یا آپ مثلاً اب جنوری کی، یہ جنوری ہے نا، تو جنوری کی تقریباً کوئی 12 تاریخ کو سمری گئی، تو اگر 48 گھنٹوں میں، تو انہوں نے بالکل اینڈ پہ جب وہ پورا ہو رہا ہے نا 90 دن تقریباً 12 اپریل کو، اب آپ اندازہ تو کیجئے ذرا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ ذرا ڈاٹس ملائیں تھوڑا سا۔ وہ خواجہ آصف نے ایسے نہیں کہا تھا کہ بھائی خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا کہ آخر میں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ خان صاحب کے بڑے کیسز بھی ہیں نا، خان صاحب کے چل رہے ہیں کیسز، خان صاحب کی نااہلی کے ایک نہیں 3 کیسز چل رہے ہیں، خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں بھی چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب کہ بھئی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کہا گیا کہ پہلے مریم نواز صاحب آئیں گی، پھر اس کے بعد ضرورت ہوئی تو نواز شریف صاحب آئیں گے، لیکن میری اپنی معلومات اور اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان پہ کیسز نہیں ختم ہو جاتے۔
چاہے ان کی اسلام آباد میں گورنمنٹ بھی ہے، جب تک کیسز نہیں ختم ہو جاتے، کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی ایک ادارے کی جانب سے سہولت کاری جاری ہے، تو اس وجہ سے، اور اشارہ ان کا عدلیہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا نہ ہو کو مسائل پیدا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ پہ تو کوئی کیسز ہیں نہیں، اس وجہ سے وہ آئیں گی اور وہ دھڑا دھڑ پھر جلسے بھی اور وہ سارا کچھ پروگرام ہوگا۔ اور نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو الیکشن کی تیاری کی بھرپور ہدایت کی ہے اور یہ تاکید جاری کر دی ہے، اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی کر دی ہے وغیرہ اور سارا کچھ، اور یہ اب نئے نئے اتحاد بنیں گے اور وغیرہ یہ ہوگا۔ لیکن 12 اپریل تک یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ یہاں تو 12 گھنٹوں میں چینجز آ رہی ہیں نا، 12 اپریل تک کیا چینجز آتی ہیں، عمران خان کے حوالے سے کیا چینجز آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کیا چینجز آتی ہیں، معیشت کے حوالے سے کیا چینجز آتی ہیں، کہ بھائی 12 اپریل تک یہ بھی دیکھا جائے گا کوئی گڑبڑ ہے تو تب بھی معاشی ایمرجنسی تو لگ سکتی ہے۔ 12 اپریل سے آنورڈ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ کسی بھی وقت لگ سکتا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے نگران حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو۔ خیر، اب یہ بہت سارے ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، معاشی ایمرجنسی لگ کے 1 سال بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ہے کہ جی سنا یہی ہے کہ 12 اپریل کو ڈیٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ایک اور دھینگا مشتی ہوگی اور یہ ہوگی اس پر نگران حکومت قائم کرنے پر، ظاہر حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتفاق ہو جائے، ادھر سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے مولانا صاحب کی پارٹی کے اور ان کے محمود خان صاحب، ان میں بھی اتفاق تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا سلسلہ، اور الیکشن کمیشن نے ہی دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگانا ہے، اب اس میں بھی وہ دیکھنا ہے۔ اب یہ ایک بڑی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اب دیکھیں گے کہ 12 اپریل تک کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ there are many slips between the cup and the lips، تو بہت سارے ابھی سلپس باقی ہیں کپ اور لپس کے درمیان۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ، یہ 12 اپریل کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ چلیں آ جائیں جناب، کہ اب یہ سنا ہے کہ صدر صاحب وزیر اعظم سے کہنے والے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا، کیونکہ جیسے گورنر صاحب نے کہا تو اس کے بدلے میں، اور صرف بدلے سے زیادہ ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ایم کیو ایم پہ، کیونکہ ایم کیو ایم چاہ رہی تھی کہ کل الیکشن ملتوی ہو، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا۔ ابھی تازہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، ان کا اجلاس تھا اہم، وہ ختم ہوا ہے اور وہی برقرار ہے کہ جی نہیں، الیکشن تو 15 کو ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 15 تاریخ کو کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، یعنی کل۔ اب وہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی، یہاں تک بھی دھمکی دی کہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے۔ سیکیورٹی کی صورتحال بھی بہت زیادہ مخدوش ہے، بہت زیادہ اس طرح کی ہے کہ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی آپ حساس پولنگ سٹیشن بتا دیں، اور وہاں پر اتنی فورسز بھی نہیں ہیں وغیرہ، یہ کچھ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اب الیکشن کل ہوں گے، ایم کیو ایم شدید ناراض ہے، غور کر رہی ہے کہ حکومت سے الگ ہو جائیں۔ آصف علی زرداری نے بھی ان سے رابطہ کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی ان سے رابطہ کیا، اور ساتھ ہی جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رابطہ ہوا خالد مقبول صدیقی صاحب سے۔ ان کا اپنا گورنر ہے جو کامران ٹسوری صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ حکومت کے ساتھ رہیں۔ تو ادھر سے عمران خان تاک لگا کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ایم کے ایم نے فیصلہ کیا، علیحدگی کا اعلان کیا، فیصلہ نہیں بلکہ اعلان کیا، تو میں فوری طور پہ پریزیڈنٹ کو کہہ دوں گا، اور وہ آلریڈی یوتھیا پریزیڈنٹ ہے، ان کو کہہ دوں گا کہ آپ وزیر اعظم سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ کیونکہ خان صاحب کو 100 صوبوں میں بھی الیکشن ہو جائیں، جب تک سینٹر میں نہ ہوں، خان صاحب کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوں اور سینٹر والے ہوں، کیونکہ ان کو سینٹر والے الیکشن سے زیادہ پرابلم ہے، ان کو زیادہ مسئلہ اور زیادہ مطلب ان کا سینٹر والے الیکشن سے ہے۔ ان کو یہ بھی ہے کہ یہ پنجاب میں ہوں گے، کے پی میں ہوں گے، کے پی میں بھی گورنر انہی کا پھر ہوگا، پنجاب میں بھی گورنر انہی کا ہوگا، چیف سیکرٹری وغیرہ، آئی جی، یہ ساری مشینری کو استعمال کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اگر میری اکثریت نہ آئی تو پھر تو فوری طور پہ الیکشن ہو بھی نہیں سکتے، پھر تو میرا کام ہی ٹھپ ہو گیا۔ پھر جب اگلے الیکشن میں پنجاب میں بھی ان کی اور کے پی میں بھی ان کی حکومت ہوئی تو میں کب جیت سکتا ہوں؟ اس میں تو ساری امیدیں ڈوب جائیں گی۔ اچھا، بہرحال تو اب اس حوالے سے خان صاحب تاک لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک دفعہ اعلان کرے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اتنا جلدی اعلان نہیں کرنے لگی، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت مشکل ہے، ان کے ریزرویشن دور کریں گے وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے اعلان کر بھی دیا تو پھر وہ والی بات ہے. اچھا میں ایک چیز کو کلیئر کرتا جاؤں, کلیئر تو نہیں, مطلب میں کوئی ترجمان تو کسی کا نہیں ہوں, لیکن میں میری اسیسمنٹ ہے, میرا تجزیہ ہے. میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ نون لیگ کے دوست, بہت سارے ان کے ووٹر سپورٹرز, کچھ ان کے اپنے رہنما, کچھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک بھی عمران خان ان کا لاڈلا ہے وغیرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اس چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہی کی بات مان لی جائے تو پھر یہ آپ اپنے آپ کو دوش دیں بھائی, آپ اپنے آپ کو گلہ کریں کہ آپ نے پورے پاکستان کی مخالفت کی, آپ نے پورے پاکستان کی مخالفت مول لی, آپ نے جنرل باجوہ کی مخالفت مول لی, آپ نے جنرل فیض کی مخالفت مول لی, آپ نے سب کی مخالفت, آپ نے عمران خان کی, کس نے کیا کیا کوشش کی. اس موجودہ آرمی چیف کے خلاف سعودیہ تک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور تو اور اتحادی جماعتوں نے بھی زور لگایا. صرف ایک ہی بندہ تھا, اور اتحادی جماعتوں کو چھوڑ دیں, اور تو اور خود شہباز شریف صاحب اور ان کے پورے مفاہمتی ٹولے نے زور لگایا کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے. صرف ایک بندہ تھا, اور اس ایک بندے کا نام ہے نواز شریف, جو کہ ڈٹ گیا کہ نہیں عاصم منیر صاحب کو. اور وہ عاصم منیر صاحب جن کا 2-3 دن پہلے یہ مدت بھی ختم ہو رہی تھی, 29 نومبر تک ان کی مدت ہی نہیں جا رہی تھی, وہ تو 27 کو ہی ان کی مدت ختم ہو گئی تھی, ریٹائر ہو رہے تھے, ان کو ایک طرح سے ایکسٹینشن دی گئی اور وہ ان کو یہ ریٹین کیا گیا. ریٹین کر کے تب بھی یعنی کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے پورے ہر کسی کی اے ٹو زی سب کی مخالفت کی, سب کی دشمنی لی, سب کی مخالفت کی, لہروں کے اگینسٹ چل کے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف لگا دیا کہ جی یہی سینئر موسٹ ہیں, تو اسی کو. اور دوسرے انہوں نے جو ہے نا پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سینئر موسٹ تھے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگا دیا. اچھا جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو. اگر اس کے باوجود بھی نون آج کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے اور عمران خان کو وہ پال رہے ہیں, تو پھر آپ اپنی تدبیر پہ, اپنی حکمت عملی پہ, اپنی سوچ پہ انا للہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا, میں اتنا کہوں گا, میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, کچھ ہماری بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں کہ اگر بالفرض انہوں نے یہ کہہ دیا, اگر بالفرض یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں, میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ اسی وقت کہیں گے کہ جب ایم کیو ایم نکل جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم آج اعلان کر دے, ہو سکتا ہے اعلان کرے. میں نے وسیم اختر صاحب سے سنا ایک ٹی وی پروگرام میں کل پرسوں کہ جی ہمارے ریزرویشنز تو پیپلز پارٹی سے ہیں, اب اگر ہم حکومت سے نکلتے ہیں تو اس سے سینٹرل گورنمنٹ کو نقصان ہوگا, اور سینٹرل گورنمنٹ نون لیگ کی, یعنی نون لیگ کا پرائم منسٹر ہے, تو ان کو نقصان ہو. تو ان کی ایک لینینسی تھی, ان کا ایک نرم گوشہ تھا کہ جی وہ اس طریقے سے ایک طرح سے تو وہ کریں گے کہ یہ زرداری صاحب پہ زور لگائیں. اور اگر ان کو پتہ چلا کہ یار زرداری صاحب ان کی بھی نہیں مان رہے, ظاہر ہے اتحادی حکومت اپنا حساب کتاب ہوتا ہے, تو اگر ان کی بھی نہیں مان رہے تو پھر وہ سوچیں گے کہ یار ان سے کیوں نکلیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ والا فیکٹر بھی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جب خان صاحب پہ تھوڑی سی بنتی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ میں بندے بھی لاتی تھی, وہ بل بھی پاس کرواتی تھی, وہ صحافیوں کو گلا بھی گھونٹتی تھی, وہ میڈیا کو چپ بھی کرواتی تھی, وہ ایک کے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرواتی تھی, کوئی ویڈیو بناتا تو اس کو اغوا کر کے کہتے کہ اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کرو. یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے, اور جب آئی ان کی باری تو انہوں نے کہا جی ہم تو نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر اس طرح سے ایم کیو ایم نکل جاتی ہے تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ اب اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی اس وقت بھی خان صاحب کو فائدہ ہو رہا تھا, اور اب جب نیوٹرل ہے اب بھی خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ یہ اپنی حکمت عملی اور تدبیر پہ نہ لیلا پڑیں کہ آپ نے دنیا جہان کی مخالفت مول لے کے آپ نے اپنا فیصلہ کیا, تو پھر اس کے بعد یہ بھی اچھا. اب اگر آ جائیں, میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم نکل جاتی ہے اور پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور وہ کوئی چند دن یا ایک ہفتہ یا 10 دن یا 12 دن یا 15 دن مقرر کر دیتے ہیں, اس دوران ووٹ لیں. ٹھیک ہے.
اب ایم کیو ایم نکلتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، تو پھر خان صاحب بھی ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم نکلتی ہے اور واپس نہیں آتی، ایک میں آپ کو بڑا ٹیکنیکل اور آئینی قانونی نکتہ بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے پہلے یہ بتایا گیا کہ خان صاحب جو کہیں گے نا تو وہی ہوگا، پارٹی اسی کے کہنے پہ چلے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا کہ آپ یہاں پر کس کو ووٹ نہ دیں یا ووٹ دیں، اور پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں اور ان کو ووٹ دیں، حمزہ شہباز کو وغیرہ، اس وقت سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا، جو الیکشن کمیشن میں پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کی بات نہیں چلے گی، بلکہ پارلیمانی پارٹی کی بات چلے گی۔ آپ کو یاد ہے پارلیمانی پارٹی کاف لیگ کی وہی 10 بندے تھے جو کہ پرویز الہی سمیت جو کہ اسمبلی میں تھے، تو پارلیمانی پارٹی کی بات چلے گی، ان کی مرضی جدھر وہ ووٹ دے دیں۔ آپ کو یاد ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پی ٹی آئی کا لیڈر یا ہیڈ تو ہیں عمران خان، ٹھیک ہے، لیکن پارلیمانی ہیڈ کون ہیں؟ راجہ ریاض ہیں۔ اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، پارلیمانی ہیڈ راجہ ریاض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ 20-22 بیٹھے ہیں، ان کے پارلیمانی ہیڈ تو ہیں لیڈر آف اپوزیشن یا پارلیمانی ہیڈ، وہ راجہ ریاض ہیں۔ راجہ ریاض ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یا پھر دوسرے نمبر پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیں نور عالم خان، وہ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اور ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر ہی ووٹ پڑھتے ہیں، آپ سمجھ تو آ گئی آپ کو نا، اور یہ اعتماد کا ووٹ ہے، یہ عدم اعتماد نہیں ہے، یہ قانون سازی نہیں ہے، یہ آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ صرف اعتماد کا ووٹ ہے۔ اگر پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے ہی، یوں سمجھ لیں کہ اب جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے نا، وہ وہی 20 یا 22 بندے ہیں جو اس وقت آپ کے قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شہباز شریف کو ہی اعتماد کا ووٹ دیں گے، تو پھر اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ چلے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ جو فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہوگا، وہ میں نے کہا نا کہ جب خشت اول ہی پٹھی رکھی جائے گی تو پھر تا سریا جو دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی، اور جب ایک اینٹ آپ اپنے مفاد کے لیے ہی الٹی رکھتے ہیں، ٹیڑھی رکھتے ہیں، تو پھر کل کو بہت سارے ایسے مفادات بھی آتے ہیں نا جو آپ کے بھی الٹ ہو جائیں۔ اب اگر وہاں پر پارلیمانی فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے پنجاب میں، تو پھر یہاں پر بھی پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرے گی۔ اور اگر راجہ ریاض نے فیصلہ کر لیا کہ ایم کیو ایم جاتی ہے تو جائے، ہم اعتماد کا ووٹ دیں گے وزیر اعظم پاکستان کو، اور پارلیمانی پارٹی کا ہی فیصلہ ہوگا، اور انہوں نے اگر 20 بندوں نے دے دیا تو کیا ہوگا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔